آج کے اس مختصر سے خطبے میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھنی ہیں وہ ہے گناہ کے انسانی زندگی پر اثرات۔ ایک آدمی جب زندگی میں کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا اثر اس انسان کی زندگی پر یا وہ جہاں رہ رہا ہوتا ہے اس کے گلی محلے اور ملک پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے، انشاءاللہ اس تعلق سے ہم کچھ باتیں دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق کا مقصد اپنی عبادت بیان کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ ہم نے تمہیں بنایا صرف اسی لیے ہے کہ تم ہماری عبادت کرو۔ صرف یہ ایک مقصد ہے انسانی زندگی کا۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ انسان ہے اور انسان یہ نسیان سے بنا ہے، یعنی غلطی خطا سے۔ اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التواب۔ ہر بنی آدم سے گناہ ہونا ہے، یعنی انسان سے گناہ نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اس گناہ پہ بار بار اصرار کرنا اور اس گناہ کی توبہ نہ کرنا اور اس گناہ پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، یہ میرے بھائیوں بڑی خطرناک چیز۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان اور مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے کیا بیان فرمایا؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم۔ جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے یا یہ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے اس گناہ کی اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور بتاؤ کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے بھائی؟ تو اگر انسان سے خطا اور غلطی ہو گئی ہے تو وہ اپنے گناہوں کی معافی صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے مانگے، یہاں وہاں نہیں بھٹکنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور پھر اس گناہ سے توبہ کرنے کے بعد وہ جانتے ہوئے بار بار اس گناہ کو دہراتے نہیں۔ یہ مومن کا صفت نہیں ہے۔ مومن کی پہچان اور اہل ایمان اور مسلمان کی پہچان نہیں ہے کہ جس گناہ میں وہ ملوث ہو گیا ہے اس کے بعد وہ بار بار اس کو دہراتا رہے، کرتا رہے۔ گناہ کہتے کسے ہیں؟ گناہ یہ عصیان سے بنا ہے، عربی کا جو لفظ ہے معاصی، عصیان اس سے بنا ہوا ہے۔ مفسرین یا اہل لغت کہتے ہیں وہ ترک الطاعہ، یعنی نیک کام کو چھوڑ دینا، یہ گناہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ایک جملے میں گناہ کی بہت اچھی تشریح کر۔ بہت سارے ہمارے بھائی، ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں کہ وہاں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے، میں یہ کام کرتا ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ گناہ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ والاسم ما حاک فی صدری، گناہ ہر وہ کام جو تمہارے دل میں کھٹکے۔ کرنے سے پہلے دل میں اگر کوئی چیز کھٹک رہی ہے ہمارے کہ یہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، اچھا ہے کہ نہیں صحیح، اچھا ہے کہ برا ہے، سمجھ لو گناہ ہے۔ واضح کر دیا اللہ کے نبی نے، الاسم ما حاک فی صدری وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تمہیں یہ چیز ناپسند ہو کہ جب لوگوں کو میری اس کام کے بارے میں پتہ چلے گا تو لوگ میرے تعلق سے برا بھلا کہیں۔ جو چیز دل میں کھٹک پیدا کرے، اور جب میرا یہ کام لوگوں کو پتہ چلے کہ اس نے یہ کیا ہے تو لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، ملامت کریں گے، سمجھ لو گناہ کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے جملے میں گناہ کو واضح کر دیا میرے بھائی۔ اب حدیث کے اندر اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس گناہ کے بہت سارے کلمات استعمال کیے ہیں، الذنب، الاسم، السیئہ، الفسق، اس طرح سے بہت سارے کلمات آپ کو مل جائیں گے جو گناہ کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ گناہ ہوتے کتنی طرح کے ہیں؟ گناہ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک گناہ کبیرہ
اور دوسرے گناہ صغیرہ، ایک بڑے گناہ اور ایک چھوٹے گناہ۔ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ وہ ہے جس پر اسلام نے حد مقرر کی ہو کہ تم سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اس کی حد یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے۔ اگر حد مقرر نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر عذاب، لعنت یا ملامت والے کلمات یا وعید اس پہ اللہ رب العالمین نے سنائی۔ یہ اس طرح کے گناہ اگر ہیں تو وہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گناہ صغیرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، اجتناب کرتے رہو گے، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دیں گے اور تمہیں کہاں داخل کریں گے؟ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں عزت والی جگہ میں، جو ہمیشہ والی جگہ، وہاں داخل کر دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو کبھی بھی، کہیں پر بھی پورے قرآن میں ہمیشگی والی جگہ نہیں قرار دیا کہ اس دنیا کو اللہ کے نبی نے یا اللہ رب العالمین نے کہا ہو کہ یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کی جگہ ہے۔ نہیں، ہمیشگی والی جگہ میرے بھائیو اگر کوئی ہے تو وہ صرف جنت و جہنم ہے بس۔ اس کے مطابق اگر آدمی عمل کر رہا ہے، نیک ہے، تو جنت میں ہمیشہ ہمیش، اور اگر بدکار ہے، گنہگار ہے، تو وہ جہنم میں جائے گا، الا یہ کہ وہ توحید والا ہو۔ بہت بڑی برکت ہے میرے بھائیو توحید۔ اگر گناہ کیا ہے کبیرہ اس نے، تو وہ اللہ کی مشیت پہ، اللہ رب العالمین کی رادے، اللہ چاہے تو اسے اس گناہ کی سزا دے جہنم میں ڈال کے، پھر اس توحید کی برکت سے اسے جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل۔ لیکن اگر مشرک ہے، کافر ہے، تو وہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں بھائی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا۔ تو یہ گناہ کے تعلق سے کچھ باتیں تھی میرے بھائیو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے انسانی زندگی پر اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ ایک گناہ، آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیا اور وہ توبہ سچی ہے آپ کی، تو گناہ آپ کا پیچھا چھوڑے گا، اور اگر آپ اس توبہ میں سچے نہیں ہیں تو یہ گناہ آپ کو جہنم تک آپ تک نیچا کرے گا، جہنم تک پہنچا کرے گا، آپ کا گناہ چھوڑے گا نہیں۔ لگے رہتا ہے انسان کے پیچھے، آدمی سوچتا ہے کہ چلو میں نے یہ کام کیا تھا، میرا کام ہو گیا، اب اس گناہ کو بھول جاتا ہے آدمی، نیکی کو نہیں بولتا ہے لیکن گناہ بہت آسانی سے بھول جاتا ہے۔ وہ گناہ اس کے پیچھے لگے رہتا ہے میرے بھائی، مسلسل نحوست کی شکل میں، پریشانی کی شکل میں اور آفتوں کی شکل میں گناہ اس انسان سے چمٹا ہوتا ہے، جب تک وہ اللہ رب العالمین سے حقیقی اور سچی توبہ نہ کر لے، لگا رہتا ہے وہ اس کے پیچھے۔ اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا کہ یہ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ بھی ایک انسان کے عملوں کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو بھی فساد پھیل رہا ہے اس روئے زمین پر، چاہے وہ ظالم حکمراں ہو، چاہے وہ ہمارے دوست احباب ہو، چاہے وہ ہمارا پڑوسی ہو، کوئی بھی ہو میرے بھائی ہو، ہمارے عملوں کا نتیجہ، ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط کر دیا۔ پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان علم دین سے دور ہو جاتا۔ گناہ کا پہلا اثر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین گنہگار بندے کو علم دین کی توفیق نہیں دیتا، توفیق نہیں دیتا کہ وہ نمازی بن جائے، توفیق نہیں دیتا کہ وہ صدقہ خیرات کرے، توفیق چھین لیتا ہے کہ وہ ذکر و اذکار کرے، اس بندے سے توفیق چھین لیتا ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، توفیق چھین لیتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، توفیق چھین لیتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نیک و صالح بنائے،
توفیق چھین لیتا ہے کہ وہ حلال کمائی کمائے. میرے بھائی, علم دین سے محرومی کا نتیجہ آپ سوچ لو کتنا خطرناک. علم دین سے اللہ رب العالمین ایسے بندے کو دور کر دیتا ہے, جس کو جو گناہوں میں ملوث ہوتا ہے, گناہ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ, اسے دور کیے جا رہا ہے. میرے بھائیوں, ہمیں احساس نہیں ہوتا اس چیز کا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم سے محرومی کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے دور رکھتا ہے, اور ایک یہ ہے کہ اس کا حافظہ, اس کی میموری جو ہے کمزور ہو جاتی, دماغ میں اس کی دینی باتیں گھستی نہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ محرومی سے مطلب یہی ہے کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین نے اسے علم دین سے نوازا, لیکن وہ دھیرے دھیرے اس علم کو بھولتا چلے جاتا ہے, بھول جاتا ہے. اور اسی طرح کی مشہور واقعہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے استاد حضرت وکی رحمہ اللہ سے شکایت کی تھی نا کہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے, آپ مجھے نصیحت کریں, وصیت کریں تاکہ میرا حافظہ مضبوط ہو جائے. میں کوئی چیز یاد کرتا ہوں تو بہت جلدی بھول جاتا ہوں, یاد نہیں رہتا ہے مجھے. تو انہوں نے کیا نصیحت کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا, یہ علم دین جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا نور ہے, اور یہ نور اللہ رب العالمین گنہگاروں کو نہیں دیتا. علم دین اللہ رب العالمین گنہگاروں کو نہیں دیتا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا علم محفوظ رہے تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کو چھوڑو, گناہوں کو چھوڑ دو, جو چیز یاد کرو گے وہ چیز یاد ہو جائے گی. شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اثر جو یہ ظاہر ہوتا ہے گناہ کا, وہ یہ ہے کہ آج ہم لوگ شکایت کرتے ہیں نا کہ قرآن پڑھتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا. میرے بھائی, قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ رب العالمین کہنا کیا چاہ رہا ہے. یہ بھی گناہوں کی وجہ سے. شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب آدمی گنہگار ہوتا ہے تو اللہ کا کلام اسے سمجھ میں نہیں آتا, جو کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی. اللہ کا کلام اسے سمجھ میں نہیں آتا, اس کے دلوں میں نہیں بیٹھتا ہے, اس کے دماغ میں نہیں بیٹھتی وہ چیزیں. اشارہ کس بات کی طرف ہے بھائیو کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑیں, اللہ رب العالمین سے اپنے اس گناہوں کی معافی مانگیں, اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے اس گناہوں کو رکھیں اور اس کو شرمندہ ہو, ورنہ یہ گناہ ہمارے ساتھ لگا رہے گا. دوسری چیز, دوسرا اثر جو ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس گناہ کی وجہ سے ایک بندے کو یا اس گنہگار بندے کے رزق میں محرومی کر دیتا ہے, رزق سے محروم کر دیتا ہے اللہ رب العالمین, روزی سے محروم کر دیتا ہے. اب وہ دو طرح کی ہے, ایک تو یہ کہ مکمل طور پہ محروم کر دیتا ہے اللہ رب العالمین. آپ دیکھو کہ بہت سارے ہمارے بھائی ہاتھ پیر مارتے ہیں لیکن کچھ حاصل نہیں ہوتا, روزی نہیں مل رہی ہے انہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بہت نوازا ہے, بہت دیا ہے ہمیں, لیکن اس روزی میں برکت نہیں ہے میرے بھائی, برکت ختم کر دیا اللہ رب العالمین. لگے آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی, کبھی یہ بیمار, کبھی وہ بیمار, کبھی یہ حادثہ, کبھی وہ حادثہ, کچھ نہ کچھ انسانی زندگی پہ لگا ہوا ہے. کیوں میرے بھائیوں؟ ہماری گناہوں کی وجہ سے. اللہ نے اس مال سے, ہماری اس روزی سے برکت کو ختم کر دیا. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم نے ٹھیک ہے بغیر حلال و حرام کی تمیز کیے ہوئے کما لیا ہے, ٹھیک, کہاں جاؤ گے کما کر کے؟ کہاں لے جاؤ گے اپنا یہ مال؟ بتاؤ, ہم تمہیں اس راستے سے بتا دیں گے. لو, بیمار کر دیا ہم نے, دے دی تمہیں بیماری, ایسی بیماری دے دی, جھیلو پکڑ کے, لو, کیا کرو گے بتاؤ؟ کہاں بھاگ کر کے جاؤ گے میرے بھائیوں؟ اللہ رب العالمین سے کوئی بھاگ کر کے جا سکتا ہے؟ بتاؤ کہاں جانا ہے انسان بھاگ کر کے؟ تو دوسری چیز میرے بھائیوں یہ کہ اللہ رب العالمین رزق سے محروم کر دیتا ہے ایسے بندے کو. اور ایک بندہ, اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا, ایک بندہ جب اللہ سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگنے ہو جاتا ہے, تو اللہ رب العالمین وعدہ کر رہا ہے کہ تم متقی بن جاؤ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, مجھ سے ڈرنے والے ہو جاؤ, اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہو جاؤ, دیکھو ہم تمہارے لیے راستے پیدا کر دیں گے.
راستے تمہارے لیے کھول دیں گے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور تمہیں ایسی جگہ سے روزی دیں گے جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. کبھی ہمارا دماغ بھی نہیں ہوگا میرے بھائیوں کہ ہمیں اللہ رب العالمین یہاں سے روزی دے سکتا ہے. اللہ رب العالمین ایسی ایسی جگہوں سے روزی دے گا. یہ کب ہوگا لیکن میرے بھائیوں؟ جب ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے, تب ہوگا میرے بھائی, ورنہ نہیں ہو. اور ایک چیز اور سمجھ لیں آپ, ایک بندہ اگر واقعی معنوں میں صرف ارادہ کر لینا اپنی اصلاح کرنے کا, اپنے گناہوں کی معافی کا ارادہ صرف کر لے, ارادہ, نیت صرف, اللہ اس کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے میرے بھائی. اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے. آپ مشہور واقعہ اٹھا کر کے دیکھو, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث, جس نے 100 لوگوں کا قتل کیا تھا. کتنے لوگوں کا؟ 100 لوگوں کا قتل. لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے, اور وہ ڈر اور خوف اس طرح پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے, صرف ارادہ ہے, ارادہ صرف نیت کی, نیت کر کے اس بستی سے چلا ہے اس بستی کی طرف اور راستے میں مر جاتا ہے. اللہ رب العالمین اس کے اس ارادے کی اتنی قدر کرتا ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العالمین اسباب پیدا کر رہا ہے اور اس کو بخش کے جنت میں داخل کر رہا ہے میرے بھائی. اللہ رب العالمین سے بڑا کوئی غفور الرحیم ہو سکتا ہے بتاؤ؟ اللہ سے بڑھ کر ہم سے محبت کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے بتاؤ؟ اللہ تو بہانے دے رہا ہے میرے بھائیو, تلاش کرتا ہے بہانے کہ ایک نیک عمل, چھوٹا عمل تو کرو کم سے کم, اور مجھ سے معافی مانگو, پھر دیکھو ہم تمہیں کیسے نوازتے ہیں, ہم تمہیں کیسے دیتے ہیں, اپنی اصلاح تو کرو میرے بھائی. تیسری چیز کہ اللہ رب العالمین نعمتوں سے برکت چھین لیتا. اللہ نے بہت ساری نعمتیں نوازی, اولاد دی لیکن اولاد کسی کام کی نہیں. مال دیا اللہ رب العالمین نے, مال کسی کام کا نہیں. بیوی دی اللہ رب العالمین نے نعمت کی شکل میں, وہ بیوی کسی کام کی نہیں. گاڑی دیا اللہ رب العالمین نے, وہ کسی کام کی نہیں. گھر دیا ہے لیکن گھر میں سکون نہیں. نعمتیں بہت ساری دی اللہ رب العالمین, لیکن ان نعمتوں سے اللہ رب العالمین سکون چھین لیتا ہے, سکون غارت کر دیتا ہے. یہ کس وجہ سے میرے بھائیو؟ گناہوں کی وجہ سے. وہ گناہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اور اس کی نحوست ہے کہ ہم سے, ہمارے پاس نعمتیں موجود ہیں لیکن اس کے اندر برکت اللہ رب العالمین نے رکھی, برکت ختم ہو چکی ہے میرے بھائی. چوتھی چیز, اللہ رب العالمین اس گناہ کی وجہ سے دلوں کو بہت ساری چیزوں کے ذریعے اثر انداز کرتا ہے. یہ گناہ دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے. پہلی شکل, اس کی بہت ساری شکلیں ہیں میرے بھائیوں. پہلی شکل یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کا دل, انسان کے دل میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا؟ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. انہوں نے ٹیڑھے پن کو اختیار کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کی دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. ٹیڑھے پن سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ ٹیڑھے پن سے مراد یہ ہے کہ ایک تو آدمی گناہ کا راستہ اختیار کر لے, یہ بھی ٹیڑھا پن. ایک تو یہ ہے کہ اسے پتہ ہو اس بات کا کہ یہ بات صحیح ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے, یہ چیز اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے, یہ کرنے کو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے, اس کے باوجود نہیں کرتا ہے وہ, یہ بھی ٹیڑھا پن ہے میرے بھائی. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. بھاگ رہے تھے, جاؤ ہم نے تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا, اب بھگتو اسی میں رہو. دوسری چیز جو دل پہ اثر انداز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دلوں سے سکون کو چھین لیتا ہے. دلوں کو سکون حاصل نہیں ہوتا میرے بھائی. آپ ہم دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے بھائی شکایت کرتے ہیں کہ یہ کام کرتا ہوں لیکن میرے دل کو سکون نہیں ملتا. سکون کہاں رکھا ہے میرے بھائی اللہ رب العالمین؟ ہم سکون کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ ہم سکون کس میں تلاش کرتے ہیں؟ گانوں میں,
فلموں میں، شراب میں، حرام کاموں میں ہم سکون تلاش کر رہے ہیں میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سکون چاہتے ہو تو آؤ اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، ہم تمہارے دلوں کو سکون عطا کر دیں گے، سکون والا بنا دیں گے. اور ہم تلاش کہاں کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں میرے بھائیوں؟ جو پہلی چیز میں نے بتائی، علم دین سے دوری کا نتیجہ ہے. نہ ہمارے پاس علم دین ہے اور نہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں میرے بھائی. اس قدر ہم نے اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر لیا کہ ہمارے پاس وقت نہیں رہا، آج وقت نہیں رہا کہ ہم بیٹھ کر کے کچھ علم دین حاصل کریں. تیسری چیز، دل کے تعلق سے. ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے، مسلسل کرتا رہتا ہے تو بڑے بڑے گناہوں کو بھی وہ حقیر سمجھنے لگتا ہے، معمولی سمجھنے لگتا ہے. پھر اس کے نزدیک چھوٹا بڑا گناہ کوئی معنی نہیں رکھتا، سب کو ایک جیسا سمجھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے بیان فرمایا کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور کبھی بھی وہ پہاڑ اس کے اوپر گر سکتا ہے. لیکن ایک فاسق و فاجر اپنے گناہوں کو ایک مکھی کی طرح سمجھتا ہے کہ مکھی آئی، اس کی ناک پر بیٹھ گئی اور اس نے اس مکھی کو اڑا دیا. ایک فاسق و فاجر کی مثال دی اللہ کہ وہ اپنے گناہوں کو اس طرح سے سمجھتا ہے میرے بھائی. چوتھی چیز جو دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین اس گناہوں کی نحوست کی وجہ سے مکمل دل کو سیاہ اور کالا کر دیتا ہے، مکمل دل کالا کر دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دھبا اللہ رب العالمین لگا دیتا ہے. اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ معافی نہیں مانگتا اور بار بار گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ دھبا بڑھتے 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 اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ پورا کا پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے. پھر جب دل پر زنگ لگ گیا میرے بھائیوں تو وہ زنگ آسانی سے چھوٹنے والا نہیں، مکمل دل کالا ہو چکا ہے. پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی، ایک مسلمان کھلم کھلا گناہ کے کام سرے بازار لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اسے کوئی شرم اور کوئی حیا محسوس نہیں ہوتا. مکمل دل کالا ہو چکا ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی. نہ اس پر قرآن کی آیتیں فرق پڑتی ہے، نہ حدیث فرق پڑتی ہے، کوئی چیز اس کے دل پر اثر نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے دل کو مکمل طور پر کالا اور آلودہ کر. چوتھی چیز میرے بھائیوں، گناہ کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں انسانی زندگی پر، وہ یہ ہے کہ ایک گناہ بہت سارے گناہوں کے دروازے کھول دیتا ہے. آدمی ایک گناہ سمجھتا ہے کہ چھوٹی سی چیز ہے. شروعات آپ دیکھیں، میں نے کہا تھا پہلے بھی کہ ایک نوجوان جب حرام کام کی شروعات کرتا ہے تو وہ بیڑی سے کرتا ہے، چھوٹی چیز ہے نا، بیڑی سے سگریٹ سے پھر آگے بڑھتے بڑھتے شراب، اور پھر یہاں تک کہ وہ ڈرگس جیسی لعنت میں ملوث ہو جاتا ہے. شروعات چھوٹی چیز سے ہوتی ہے ہمیشہ میرے. تو گناہ ابھی آدمی یہ سوچ کے کرتا ہے ایک چھوٹا سا ہے، معمولی سا گناہ ہے، لیکن جب اس سے ملوث ہوتا ہے تو دھیرے 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 کب جا کر کے وہ کبائر میں، اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود اپنے عملوں کی وجہ سے جہنم میں جا کے پہنچا دیتا ہے، خود اپنے کرتوت کی وجہ سے. یہ کچھ چیزیں تھیں میرے بھائیوں جو انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور ہیں جو اجتماعی وجہ سے اللہ رب العالمین کبھی کبھی، یا آپ دیکھیں پچھلی قوموں کے واقعات اٹھا کر کے، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اس گناہوں کی وجہ سے پوری کی پوری قوم کو تباہ اور برباد کر دیا. آپ سوچو کہ کون سی چیز تھی جس نے حضرت آدم اور حوا کو جنت سے نکالا؟ کون سی چیز تھی جس نے قوم نوح کو طوفان میں غرق کر دیا؟ کون سی چیز تھی جس نے فرعون اور اس کی قوم کو سمندر میں ڈبویا؟ کون سی چیز تھی جس نے قوم عاد کو ہلاک و برباد کر دیا؟ کون سی چیز تھی جس نے قوم لوط کے اوپر پتھروں کی بارش، اور اللہ رب العالمین نے ان کی پوری بستی کو فرشتوں کے ذریعے آسمان تک اٹھوایا اور وہاں سے پلٹ دیا؟ کون سی چیز تھی میرے بھائیوں جس نے قوم شعیب کے اوپر آگ سے پتھروں کی بارش برسائی؟ کون سی چیز تھی بتاؤ؟ آپ سب کے پیچھے دیکھیں گے تو ایک ہی چیز تھی، گناہ، اللہ رب العالمین کی نافرمانی.
اللہ کا انکار، اللہ کی باتوں کا انکار میرے بھائیوں، اس وجہ سے وہ ان چیزوں کے اندر ملوث کیے گئے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اے عقل مندو، ہم نے ان تمام چیزوں میں تمہارے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے عقل سلیم دیا ہے، سمجھنے کا مادہ دیا ہے، صحیح اور غلط میں تفریق کرنے کا فرق اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا ہے میرے بھائیوں۔ سمجھو، سوچو، غور کرو، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کیا چیزیں ہم کر رہے ہیں، کیا چیز کرنے کا حکم دیا ہے، کس چیز سے منع کیا ہے، اور کس چیز سے اللہ رب العالمین نے ہمیں روکا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کیسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم جب تک ہمیں دنیا میں رکھے، ایمان اسلام پر رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ کرے ایمان بالخیر پہ کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سے جو بھی ہمارے گناہ چاہے صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں، اللہ رب العالمین ہمارے ان گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں کی اللہ رب العالمین کے سامنے معافی مانگ سکے۔ اور میرے بھائیوں دیکھو، اللہ رب العالمین سے آپ نے کوئی بھی گناہ کیا ہے، اللہ سے شرمانے کی ضرورت نہیں، اللہ سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر اللہ نہیں بخشے گا، اللہ نہیں معاف کرے گا میرے بھائیوں، تو بتاؤ اس دنیا کے اندر اور کون ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اگر میں نہیں بخشوں گا تو میرے سوا کون ہے جو تمہارے گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ تو میرے سامنے ہاتھ پھیلانے سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی گناہ کیا ہو آپ نے، آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں تمہارے اس گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے میرے بھائیوں، ہم اللہ رب العالمین سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ رب العالمین انہیں اس مصیبت سے نجات دلائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے، توحید پر رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو اور توحید پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔